السلام علیکم، اس ڈاکٹر عطیہ ہے اور آج اس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کو کون سے ایسے مین 2 انگریڈینٹ ہیں جو آپ کی لائف میں ہونے چاہیے، آپ کے پلیٹر میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کا لیور جو ہے ہیلدی رہ سکے اور آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل کو انجوائے کر سکیں۔ جو کچھ آپ کھاتے ہیں، جو بھی آپ زندگی میں اپنا پارٹ بناتے ہیں، تھرو ڈائٹ، تھرو میڈیسن، تھرو کیمیکلز اور اینی تھنگ ایلس، جو آپ کے جی آئی ٹی ٹریک سے گزرنے کے بعد، آپ کے گٹ سے گزرنے کے بعد تھرو پورٹل وینز آپ کے لیور میں جاتا ہے، وہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا لیور کتنا ہیلدی رہے گا یا پھر آپ سفر کریں گے۔ کیونکہ اگر آپ کا لیور ہیلدی ہے، آپ کا فلٹر پراپر کام کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے لیور از دا ون آف دا بگیسٹ فیکٹری اور مشینری وچ میٹابلائز، ڈیٹاکسیفائی، اینٹی آکسیڈنٹ افیکٹ تمام یہ پروسیسز کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں، اگر کچن میں آپ کی ایک چائے والی چھنی ہے، وہ سٹک ہو گئی ہے تو چائے باہر آنے کے بجائے سارا گند باہر کو آئے گا اور وہ ارد گرد کے آپ کے جگہ کو گندا کرے گا۔ سیم اسی طرح اگر آپ کا لیور ہیلدی نہیں ہے، اس کے سیلز ہیلدی نہیں ہیں، تو نہ صرف لیور خود سفر کرے گا بلکہ اپنے ارد گرد والے آرگنز کو بھی بہت ڈسٹرب کرے گا۔ تو کیوں نہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست ایک فیکٹری مشین دی ہے جس کے سیلز ریجنریٹ ہو سکتے ہیں اگر پراپر کیئر کیا جائے، اور ہم اس کو تھرو آؤٹ لائف ہیلدی لیور کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج اس ٹاپک پہ ہم بات کر لیں، تو آپ کی لائف میں کون سی ایسی 2 چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے تاکہ آپ لیور ہیلدی رہ سکے۔ اگر آپ ایک ڈائٹ لے رہے ہیں جس میں آپ کے تمام ایکٹیو انگریڈینٹس یا نیوٹرینٹس ہیں، عام طور پہ عام ہیلتھ گائیڈ لائن میں جس کو ہم سنتے ہیں، آپ کے کاربس، لپڈس، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، میگنیز، کیلشیم، پوٹیشیم، دس اینڈ دیٹ، لیکن یہ 2 چیزیں جس کا میں نام آپ کے لیے لینے لگی ہوں، یہ لیور کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ کولین اور میتھیونین۔ جی، کولین اینڈ میتھیونین۔ میتھیونین جو ہے وہ پریکرسر ہے ون آف دا بگیسٹ فائٹر دیٹ از پولی پیپٹائڈ ان یور باڈی، جس کو ہم گلوٹاتھیون کہتے ہیں۔ گلوٹاتھیون جو ہے ون آف دا بگر فائٹر اگینسٹ دا اگینسٹ دا ڈفرنٹ ٹاکسک افیکٹ جو آپ ڈرگس لے رہے ہیں، جو آپ کیمیکلز لے رہے ہیں، جو آپ ایسی فوڈز لے رہے ہیں وچ از ناٹ ہیلدی، جو آپ جنک فوڈ لے رہے ہیں، جو آپ فرائیڈ آئٹمس لے رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو فائٹ کرنے کے، ان کے ہیپیٹوٹاکسن یعنی لیور کو نقصان پہنچانے والے کیمیکلز کو نلیفائی کرنے کے، کمبیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس گلوٹاتھیون موجود ہے۔ تو گلوٹاتھیون جو ہے اس کا پریکرسر جو ہے میتھیونین ہے۔ اسی طرح جو آپ کا کولین ہے، کولین جو ہے وہ لائپوجینیسس کرتا ہے، یعنی فیٹ کی توڑ پھوڑ یا لپڈ کی توڑ پھوڑ کرنے میں آپ کے لیور کو ہیلپ کرتا ہے۔ تو کولین اور ایک اور کوالٹی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ دی ہے کہ اف یو آر سفرنگ فرام دا فیٹی لیور، اسپیشلی نان الکوہلک فیٹی لیور، اور آپ کے فیٹ سیلز ڈپازٹ ہو چکی ہیں، تو یہ ان کے ساتھ چپک کے ان کو توڑ کے باڈی سے باہر نکالنے کی ایبلٹی رکھتا ہے۔ تو کولین از ویری گڈ بلیسنگ۔ اور سب سے مزے کی بات کیا ہے کہ کولین ہے کس چیز میں، میتھیونین ہے کس چیز میں؟ جی، کولین آپ کو سب سے زیادہ ملے گا انڈے کی زردی میں۔ جی ہاں، یہ میتھ اب ریزالو ہو چکی ہے۔ جو لیٹسٹ ریسرچ پیپر جتنے میں نے پڑھے ہیں یا جتنی میری پڑھائی ہے اس میں لیٹسٹ جتنی بھی ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا پیشنٹ جو فیٹی لیور کو سفر کر رہا ہے، اس کو دن میں 1 انڈا ود زردی ضرور لینا چاہیے، یا ہفتے میں 2 سے 3 انڈے زردی کے ساتھ ضرور لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کے فزیشین سے آپ کی ہسٹری بھی میٹر کرتی ہے، وہ بھی ساتھ لے لیجئے گا۔ ابھی ہم کیونکہ لیور کی بات کر رہے ہیں تو میں اسپیسیفکلی اس پہ بات کر رہی ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کولین ہے آپ کو مل جائے گی کروسیفیرس ویجیٹیبل، جس میں آپ کی بروکلی ہے، جس میں آپ کی گوبھی ہے، لیٹس ہیں، سیلاد کے پتے ہیں، گرین ویجز ہیں۔ یہ بہت زبردست سورس ہیں اس کا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ ملے گی بیف سے، یہ ملے گی آپ کو مٹن سے، یہ ملے گی آپ کو فش سے، یہ ملے گی آپ کو چکن سے۔ تو پلیز اگر جو لوگ ڈائٹ پہ ہیں تو وہ اسپیشلی جو بیف ہے اس کو اپنی ڈائٹ سے بالکل آؤٹ مت کریں۔ اگین آئی ایم سیئنگ دیٹ یور فزیشین شوڈ نو یور ریلیٹڈ ہسٹری، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لیور۔ تو اب ہم نے جو بات کی، اور ہاں نٹس میں سب سے زیادہ جو آپ کو یہ ہیلپ فل کرے گا وہ ہے والنٹس کی آگے بھی کافی میرے جو اگلے 2-3 لیکچرز اس میں کافی اہمیت ہے، وہ بھی لیور سے ریلیٹڈ ہے۔ تو میں نے آپ کو جو چیز بتائی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں گوشت، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، مچھلی، نٹس، کروسیفیرا یعنی سبز رنگ کی ویجیٹیبلز کو ضرور ایڈ کرنا ہے، اور انڈے کی زردی کو نہیں چھوڑنا ہے لیور پیشنٹس کے لیے۔ اچھا، اگلی چیز جو ہے وہ ہے جی بائل۔ بائل کیا ہے؟ بائل ایک ایسی سیکریشن ہے لیور کی
جو ہیلپ کرتی ہے لائپوجینیسس کے لیے، یعنی لپڈ یا فیٹس کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے. اور جو بائل ہے وہ خود بھی سیچوریٹڈ فیٹس کا بنا ہوتا ہے، اور بائل ہی میں یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ 4 وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای، وائٹامن کے، صرف اس کو بائل میں ہی ایبیلٹی ہے پروسیس کرنے کے لیے. تو آپ کے بائل کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا بائل ہیلدی ہے تو وہ آپ کے یہ جو آج کل پتھری کا ایشو بہت زیادہ ہے، پتے کی پتھری کا ایشو بہت زیادہ آیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ اس ہیلدی بائل کے تھرو ایک اچھی فلوئڈ اس سیکریشن کو ہیلدی رکھ کے آپ اس پتھری والے ایشو سے بھی نکل سکتے ہیں. تو بائل جو ہے وہ بنے گا کیسے؟ وہ اس کے لیے جو آپ نے سیچوریٹڈ فیٹ کو لینا بہت ضروری ہے. لیکن پلیز یہ جو ریفائنڈ آئل بازار میں پڑے ہوئے شیلفز پہ آپ کو نظر آتے ہیں، ویجیٹیبل آئلز کے نام پہ فروخت ہو رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس کنولا ہے، ہمارے پاس کارن ہے، ڈفرینٹ آئلز ہیں. دیز آر ناٹ بیسٹ سورس. بیسٹ سورس کیا ہے جی؟ دیسی گھی. جی دیسی گھی جو ہے دس از ون آف دا سیچوریٹڈ فیٹ وچ از ویری ہیلدی. اگر آپ دن میں 2 ٹی اسپون دیسی گھی کے لے لیتے ہیں تو اٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ ٹو کیپ یور بائل ان فلو، ٹو کیپ اٹ ہیلدی. اور کیونکہ یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے، اور سیچوریٹڈ فیٹ جو ہیلپ کرے گا اس کی پراپر سنتھسس میں. تو آج میں نے آپ کو جو بتایا، دیسی گھی کا بتایا، انڈے کی زردی کا بتایا، میں نے آپ کو کروسیفیرس ویجیٹیبلز کا بتایا. میرا اگلا جو لیکچر ہے وہ سارا صرف اور صرف ڈائٹ کے اوپر ہے. آج تو میں نے آپ کو تھوڑی سی امپورٹنس کے ساتھ بھی چیزیں بتائیں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو اور انفارمیشن لے کے آؤں گی، تمام ریسرچ پیپر جہاں سے میں نے یہ پڑھی ہیں اس کے ریفرنس کے ساتھ. اور ہمیشہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ میری تمام لیکچرز میں، میری تمام انفارمیشن میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور پائیں گے جو آپ کو ہیلدی لائف سٹائل میں ہیلپ کرے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آلویز دیئر ٹو ہیلپ یو. سبسکرائب کریں میرے چینل کو تاکہ میں آپ کی ای میل کے تھرو جتنے بھی کویشچنس ہیں یا کچھ اس کا آنسر دے سکوں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیشہ آپ کی خیر خواہ اور آپ کے لیے دعا گو ڈاکٹر عطیہ. تھینک یو ویری مچ.